ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على حبيب الله ورسوله الذي أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا اما بعد حسن ہے جس سمت اٹھاؤ آنکھیں حسن ہے جس سمت اٹھاؤ آنکھیں نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کے دن پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام اہل مجلس کو دیتا ہوں مسرت کا پیام اسٹیج پر جلوہ افروز ذی وقار علماء کرام قابل صد تعظیم مہمانان اعظام اور محبت کے قابل میرے دینی روحانی اور ایمانی بھائیوں اور پردے کے پیچھے موجود معزز مائیں اور بہنیں، آج کے اس پرمسرت جلسہ کے موقع پر اولاً ہم اس ذات وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر رہے ہیں جس نے ہمیں خوشی کا یہ موقع عنایت فرمایا اور اسی کے ارادہ سے جلسہ وجود میں آیا۔ اس پاک ذات کی تعریف ہم اپنی گندی زبان سے کس طرح کریں، بس یہ دعا کرنے کو دل کرتا ہے، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، بقول شاعر تیری شان کے لائق ہو وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے لائق ہو وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، نہ ہو لب پر کوئی شکوہ وہ رضا کہاں سے لاؤں، نہ ہو لب پر کوئی شکوہ وہ رضا کہاں سے لاؤں، جو قبول بارگاہ حق ہو وہ صدا کہاں سے لاؤں۔ حاضرین جلسہ، اسی ذات صمد نے ہم کو یہ جلسہ کا موقع عطا فرمایا، فلک الحمد۔ اس کے بعد ہم درود و سلام بیچتے ہیں اس ہستی خیر الورہ پر جو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کی گئی اور 23 سال کے مختصر عرصہ میں اپنے عظیم اخلاق سے سراپا گمراہ لوگوں کو سراپا ہادی اور رہبر کامل بنا کر چھوڑا۔ بقول شاعر وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محترم سامعین کرام، اس سے قبل کہ ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے پیش نظر تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے درمیان رونق افروز مہمان خصوصی استاد الحدیث و تفسیر جامعہ نور العلوم گٹھامن، جس سے میری مراد حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم کی ذات گرامی ہے۔ ان کا ان الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، قدم رنجا فرمائیے بے تکلف، قدم رنجا فرمائیے بے تکلف، ہم آنکھیں نہیں دل بچھائے ہوئے ہیں۔ یقیناً حضرت والا کی ذات گرامی فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، زہد و تقوی اور تواضع و سادگی کا ایک حسین سنگم ہے۔ آپ کی شخصیت بے مثال خوبیوں کی مالک ہے۔ جہاں ایک طرف آپ جامعہ نور العلوم گٹھامن میں خدمت انجام دیتے ہیں تو وہاں دوسری طرف اپنے گٹھامن گاؤں کی دینی اور اصلاحی فکر کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ خاص کر کے گٹھامن گاؤں کا مکتب مدرسہ اسلامیہ نذیریہ آپ کی سرپرستی اور رہنمائی میں پروان چڑھتا ہے اور ترقی پر گامزن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گٹھامن روڈ کا یہ مکتب جو مسجد ابو بکر کے بالائی حصہ پر چلتا ہے، جو مدرسہ صدیقیہ کے نام سے موسوم ہے، اس کی طرف بھی حضرت کی خاص نظر ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے اور فکر و عمل میں اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہم تمام منتظمین، ذمہ داران اور ٹرسٹ حضرات کا
ان اشعار کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ انعامی جلسہ رکھا۔ بقول شاعر، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے، ہواؤں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہے، ہواؤں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہے، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ زندگی کانٹوں کا سفر ہے، حوصلہ اس کی پہچان ہے، زندگی کانٹوں کا سفر ہے، حوصلہ اس کی پہچان ہے، راستے پہ تو سبھی چلتے ہیں، جو راستہ بنائے وہی انسان ہے، جو کسی کا حوصلہ کرتا ہے بلند، خدا اس کو ہر جگہ رکھتے ہیں بلند۔ اللہ تعالیٰ ان تمام منتظمین اور ٹرسٹ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی فکروں میں خوب ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ہمارا یہ جلسہ دینی پروگراموں کی طرح ایک مقام رکھتا ہے، اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا اصول بھی رہا ہے کہ ہر جلسہ سے پہلے کسی جامع اور باکمال شخصیت کا انتخاب کیا جائے، جن کی ماتحتی میں پروگرام حسن و خوبی کے ساتھ ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے۔ ہم بھی اسی دستور سے اتفاق کرتے ہوئے آج کے اسی جلسہ کی صدارت کے لیے حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی کا انتخاب کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ موصوف اس منصب کو قبول فرما کر ممنون و مشکور ہوں گے، اور ہم اپنے احباب سے اس کی تائید کی درخواست کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ جلسہ کے رونق افروز بزرگان دین، معزز علماء کرام، عمائدین محفل اور حاضرین جلسہ، صدارت کے منصب جلیل کے لیے جس باکمال اور اولو العزم شخصیت کا نام نامی اسم گرامی منتخب کیا گیا ہے، میں اپنی طرف سے ذمہ داران مکتب، اراکین بزم اور جملہ احباب کی طرف سے حضرت والا کی صدارت کی تہہ دل سے تائید و توصیف کرتا ہوں۔ چمن کی ہر شگفتہ گل سے جسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو، فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ بقول شاعر، میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ، بڑی مدت سے ساقی بیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت سے ساقی بیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور مے خانہ۔ ہمارے اس جلسے کا اہم اور خاص مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے نونہال اور معصوم بچوں کی ہمت افزائی اور دینی اور علمی ترقی کی رفتار کو تیز کیا جائے، اور عموماً عوام میں شریعت مطہرہ کی پابندی، نیز معاملات و معاشرت، اخلاق و عادات، اتفاق و اتحاد اور دینی ماحول کو اجاگر کیا جائے۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، اور اس میں پڑھنے والے طلبہ اسلام کے محافظ اور دین کے سپاہی ہیں۔ اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ مکاتب و مدارس ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ گاؤں در گاؤں اور شہر در شہر مکاتب کا جو جال بچھایا گیا ہے، وہ صرف اور صرف اسلامی اور پاکیزہ ماحول میں ہمیں ڈالتا ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی
ہمارا یہ مکتب مدرسہ اسلامیہ صدیقیہ آمبلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مدرسہ کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے نونہال بچوں کو دین کا داعی اور شیدائی بنائے، اور اس جلسہ کے لیے محنت کرنے والے اساتذہ اور منتظمین کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مجھے معلوم ہے کہ خدمت میں بدنامی بھی ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ خدمت میں بدنامی بھی ہوتی ہے، کہ اس میں خوبیوں کے ساتھ کچھ خامی بھی ہو جاتی ہے، مگر میری نظر ہے آخرت کی کامیابی پر، مگر میری نظر ہے آخرت کی کامیابی پر، یہ دنیا ہے یہاں مقصد میں ناکامی بھی ہوتی ہے۔ محترم حضرات، ہمارا آج کا یہ جلسہ چند پروگرام پر مشتمل ہے۔ پہلے بچوں کے نصیحت آموز پروگرام ہوں گے، اس کے بعد تقسیم انعام کا پروگرام ہوگا، یعنی جو بچے اس سال سالانہ امتحان میں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جن بچوں کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے یا ایک غیر حاضری ہے، ان تمام بچوں کو آج انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے صدر جلسہ حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کا خطاب عام ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا یہ آج کا جلسہ دعا پر اختتام پذیر ہوگا۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین کرام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اب ہم اس شعر کے ساتھ باقاعدہ جلسہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ حاضرین جلسہ، خیر الکلامی کلام اللہ کے تحت ہمارا یہ جلسہ قرآن مقدس کی تلاوت سے شروع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ تمام کلاموں سے بہتر کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ عرب کے فصیح و بلیغ شعراء نے اس کلام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کلام کے نازل ہونے کے بعد شعر و شاعری کے مکتب دول کے شکار ہو گئے۔ یہی وہ کلام ہے کہ جس نے بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کی راہ دکھلائی، سوئی ہوئی انسانیت کو جگایا، اور سرزمین عرب کو ہلا کر آخرت کی فکر کا جام پلایا۔ تو آئیے اسی کلام پاک کی تلاوت باسعادت کے لیے میں احمد ابن زین العابدین چنگواڑیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کی تلاوت سے سامعین کے دلوں کو منور کرے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مسلمانوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب
جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، جو نبیوں نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم۔ ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، موبائل کی طرح ہاتھوں میں گر قرآن رکھتے ہم۔